علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کامل کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ بڑھتے ہیں کہانی کی طرف، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ امارا غائب تھی۔ اس کے ہاسٹل سے وارڈن کا فون آیا۔ وہ ابھی تک یونیورسٹی سے واپس نہیں آئی تھی، جبکہ رات گہری ہو چکی تھی۔ ہم نے اسے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی ہے، مگر اسے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ یہ خبر ہر طرف جنگل میں آگ کی طرح پھیلی۔ چودھری رب نواز کی بیوی مہناز کا خوف اور دہشت سے برا حال تھا۔ مہناز کے رونے اور واویلا کرنے پر چودھری نے ڈانٹ کر چپ کرایا اور بولے، جو بھی ہوا ہے میں جان جاؤں گا، اور اس کے بعد کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ چودھری رب نواز کا غیظ و غضب دیکھنے والا تھا۔ اپنی بات کر کے وہ جیسے ہی مڑے، اندر داخل ہوتے شازر پر ان کی نظر پڑی، جو پریشان سا آ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر چودھری رب نواز بولے، امارا غائب ہے، اگر تمہیں اس بارے میں کچھ علم ہے تو مجھے بتاؤ۔ ان کی بات پر شازر کا چہرہ ذلت سے سرخ پڑ گیا۔ وہ چچا کا اشارہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ ایسا کوئی بھی موقع نہیں تھا جب چچا نے اس کی تذلیل نہ کی ہو۔ وہ بامشکل خود پر ضبط کرتے ہوئے بولا، امارا کو نقصان پہنچا کر مجھے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ وہ میرے چچا کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ میری منگیتر بھی ہے، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا میں نے اپنے باپ سے سیکھا ہے۔ شازر نے دھیمے مگر سرد لہجے میں یہ بات کہی تو چودھری رب نواز کو ایک دم چپ لگ گئی اور اپنی بیوی بھتیجے کو گھورتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے۔ اپنے گارڈز کو بلایا اور امارا کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ شازر آیا تو اسی ارادے سے تھا کہ اپنے چچا کو تسلی دے سکے۔ وہ جانتا تھا بیٹی کے گم ہونے پر وہ بہت پریشان ہوں گے، مگر چچا کے دل جلا دینے والے شک نے شازر کا پارا ہائی کر دیا۔ اس لیے اپنا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تو اس کی ماں اسے دلاسا دینے پیچھے گئی۔ دل تو ان کا بھی دکھا تھا، مگر اس معاملے میں وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ امارا کی گمشدگی نے سب کو پریشان اور بدحال کر دیا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ گئی کہاں تھی۔ چودھری رب نواز نے اس کی تلاش میں پورا شہر چھان مارا، مگر امارا کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ چودھری رب نواز چاہتا تھا کہ بات باہر نکلے بغیر ہی انہیں بیٹی کے بارے میں کچھ معلوم ہو جائے، مگر ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی انہیں امارا کا کوئی سراغ نہیں ملا تو مجبوراً تھانے کا رخ کرنے کا سوچا۔ اس ایک ہفتے میں چودھری رب نواز کا سارا روب اور تنتنا جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ رہ رہ کر انہیں اپنی بیٹی کی فکر ستانے لگی۔ امارا کے بارے میں چودھری رب نواز نے اس کے ساتھ پڑھنے والی تمام لڑکیوں سے بھی پوچھ لیا، مگر سب نے اس بارے میں لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ چودھری رب نواز اپنی بیٹی کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ شازر کے ساتھ بھی ان کا رویہ بدل گیا۔ کل تک وہ شازر کو جوتے کی نوک پر رکھتے تھے اور اب خاموش اور سوچتی نظروں سے شازر کو دیکھا کرتے۔ امارا کی تلاش میں وہ بھی پاگلوں کی طرح مارا مارا پھر رہا تھا۔ اسے ہر حال میں امارا چاہیے تھی۔ وہ اس کی ہونے والی بیوی تھی اور امارا کی وجہ سے اس نے بہت ساری پلاننگ کر رکھی تھی۔ اب اگر وہ ہاتھ سے نکل جاتی تو اس کی ساری پلاننگ ضائع ہو جاتی۔ وہ تل ملا کر رہ گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ پولیس کی مدد لی جاتی، مہناز کے بھانجے نے ایک ایسی حقیقت بتائی جسے سن کر سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بیرون ملک گھومنے گیا ہوا تھا اور حال ہی میں واپس لوٹا تھا۔ جب اس نے امارا کی گمشدگی کا سنا تو دوڑا چلا آیا، اور پھر اس نے بھیانک سچائی بتائی کہ امارا کے ساتھ گرمیوں کی دوپہر اپنے جوبن پر تھے۔ تیز چلچلاتی دھوپ نے حیا کو سر سے پیر تک پسینے میں بھگو دیا تھا۔ وہ بار بار چادر سے اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کرتے اور ہاتھ میں پکڑی فائل سے خود کو ہوا دینے لگتے، اور کبھی بازو پر بندھی
रेस्ट वॉच पर टाइम देखते। उसकी कॉलेज की छुट्टी हुए आधा घंटा होने को था, मगर अभी तक ड्राइवर का नामो निशान नहीं था। उसे रह रहकर ड्राइवर पर गुस्सा आ रहा था। गर्मी से उसका बुरा हाल था, मगर उस मनहूस आदमी का कोई अता पता नहीं था। इस ड्राइवर की छुट्टी समझो। अम्मी से साफ कहूंगी कि मुझे इस वैगन पर किसी सूरत कॉलेज नहीं जाना। अगर वो चाहते हैं कि मैं अपनी तालीम मुकम्मल करूं, तो मेरे लिए किसी दूसरी वैन का बंदोबस्त करें। ये ड्राइवर ढीठ आदमी था। हर दूसरे रोज ऐसे ही लेट आता और फिर हया के गुस्सा करने पर उसके पास 100 बहाने होते थे। मसला ये था कि अम्मी और भाई उसी पर एतबार करते थे। उसके अलावा उन्हें कोई भी काबिले एतबार नहीं लगता था, और कुछ भी हो जाता वो ये वैन बदलने वाले नहीं थे। उस ड्राइवर को इस बात का अच्छे से पता था, इसलिए हर रोज उसकी मस्तियां बढ़ती जा रही थी। मगर अब हया मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो कोफ्त ज़दा सी दरख्त के नीचे ठहर गई ताकि गर्मी की शिद्दत से बच सके। आधा घंटा गुजर जाने के बाद भी वैन के दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। हया रोने वाली हो गई। एक काली गाड़ी उसके पास आकर रुकी। इससे पहले कि हया कुछ समझती, उसमें से 4 आदमी निकले और उन्होंने लम्हों में हया को दबोच लिया और उसे गाड़ी में धकेल कर रवाना हो गए। हया इस अचानक उफ्ताद पर बौखला कर रह गई। उसने चीखने के लिए मुंह खोला, मगर बर वक्त एक आदमी ने उसके मुंह पर अपना हाथ मजबूती से जमा कर उसकी चीख का गला घूंट दिया। उन मजबूत हाथों में हया फड़फड़ा कर रह गई थी। उन 4 कवि हैकल मर्दों ने हया को इस मजबूती से दबोच रखा था कि 1000 कोशिशों के बावजूद भी वो खुद को हरकत नहीं दे पा रहे थे। कुछ वक्त लगा था, मगर हया समझ गई थी उसे अगवा किया जा चुका था। हया का खौफ और दहशत से बुरा हाल था। उसका चेहरा खतरनाक हद तक जर्द पड़ गया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो मुल्तजी रोती नजरों से उन आदमियों की तरफ देखने लगे कि शायद उन लोगों को हया पर तरस आ जाए, मगर वो लोग अपना ज़मीर, ईमान और अपना एहसास सब कुछ बेच कर आए थे। एक मासूम लड़की की इज्जत और बर्बादी से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे अपनी माँ और भाई की फिक्र होने लगी। रह रह कर उनका ख्याल आ रहा था, जब वो हया की गुमशुदगी के बारे में जानेंगे तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी, जहान में उनकी कितनी रुसवाई होगी। ये बात सोचकर हया का तकलीफ से बुरा हाल हो गया। वो कभी भी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसकी माँ और भाई को कोई अजियत पहुंचे। उसने दिल ही दिल में गिड़गिड़ा कर अल्लाह से मदद मांगना शुरू कर दी। एक वही ज़ात थी जो उसे इन अजियतों से निजात दिला सकती थी। गाड़ी अनजान मंजिल की तरफ रवां दवां थी। हया नहीं जानती थी वो कौन लोग थे, उसे क्यों पकड़ा था और अब कहाँ लेकर जा रहे थे। खौफ से उसका पूरा वजूद सुन पड़ चुका था। उसके पूरे वजूद पर लर्जा तारी था। तकरीबन 2 घंटे के सफ़र के बाद गाड़ी एक कच्चे रास्ते की तरफ मुड़ी और धूल उड़ाती हुई तेजी से आगे बढ़ने लगी। फिर थोड़ी दूर जाके गाड़ी एक बड़ी सी हवेली में दाखिल हुई। गाड़ी रुकते ही उन आदमियों ने हया को बेदर्दी से खींचकर गाड़ी से निकाला और तकरीबन घसीटते हुए हवेली के अंदर ले गए। एक बड़े से हाल नुमा कमरे में जाकर जैसे ही उन्होंने हया को फर्श पर फेंका, कुर्सी पर बैठा आदमी भूखे कुत्ते की तरह हया पर पिल पड़ा। हया उस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो तकलीफ से चीख उठी थी, मगर मारने वाले ने उसका बिल्कुल भी एहसास नहीं किया था और उसे रूई की तरह धुनक डाला था। वो उधेड़ उम्र मर्द था जो जानवरों की तरह हया को पीट रहा था। जब मार मार कर थक गया तो हाँफते हुए हया के पास घुटनों के बल झुका और उसका चेहरा अपने हाथों में दबोच कर बोला, अब तुम्हारा भाई पछताएगा कि चौधरी रब नवाज से पंगा लेकर उसने जिंदगी की कितनी बड़ी गलती की है। उसे अपने किए की सजा तुम्हारी सूरत में भुगतनी होगी। वो मुझे अभी भी अच्छे से जानता नहीं है। अगर जानता तो ऐसी घटिया हरकत कभी भी ना करता। अब तुम तब तक सजा झेलोगे जब तक तुम्हारा भाई एड़ियां रगड़ते
میرے پاس نہیں آ جاتا اور اپنا گناہ نہیں مان لیتا، اور خبردار تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلے، ورنہ تمہارا برا حشر کر دوں گا۔ حیا ہکا بکا اس آدمی کی باتیں سن رہی تھی جو پتہ نہیں کون سی کہانی سنا رہا تھا۔ حیا کو ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ بھلا اس کے بھائی نے ایسا کون سا جرم کیا تھا جس کے بارے میں حیا کچھ نہیں جانتی تھی؟ مگر حیا کو اپنے بھائی کی صفائی میں بولنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ اس آدمی کے پکارنے پر کچھ مردانہ ٹائپ عورتیں آئیں اور حیا کے زخمی وجود کو گھسیٹتے ہوئے اندر لے گئیں اور لے جا کر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اس ساری صورتحال پر حیا شدید بوکھلاہٹ کا شکار تھے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، البتہ اتنا جان گئی تھی کہ اسے جان بوجھ کر اٹھایا گیا تھا، اور وہ بھی کسی دشمنی کی بنا پر۔ جانے اس کے بھائی نے ایسا کون سا جرم کیا تھا جس کی سزا حیا کو ملنے والی تھی، اور شروعات اتنی بھیانک تھی، نہ جانے آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ وہ بری طرح گھبرا گئی اور بے اختیار دروازے کی طرف لپکے، زور زور سے دروازہ بجانے لگے اور چیخ کر روتے ہوئے منت سماجت کرنے لگے کہ اسے یہاں سے جانے دے۔ وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ حیا کو لگ رہا تھا اس کے ایسا کرنے پر شاید کسی کو ترس آ جائے، مگر ہوا اس کے برعکس تھا۔ اس کے شور شرابہ کرنے پر وہی عورتیں اندر آئیں، اور اس بار انہوں نے حیا کو اتنا مارا کہ حیا بے ہوش ہو گئی۔ جانے کتنی دیر بے ہوش رہنے کے بعد جب حیا کو ہوش آیا تو ان عورتوں کے ساتھ ایک اور عورت بھی موجود تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے حیا کے سر پر لال دوپٹہ ڈالا اور ایک کاغذ پر دستخط کرنے کو کہا۔ حیا نے چونکتے ہوئے اس کاغذ پر نظر دوڑائی اور یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے کہ وہ کوئی معمولی کاغذ نہیں بلکہ نکاح نامہ تھا۔ اسے نکاح نامے پر سائن کرنے کو کہا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حیا ایک بار پھر سے آہو بکا کرنے لگے، مگر کسی نے اس کی نہیں سنی اور زبردستی اسے نکاح نامے پر سائن کروا لیے۔ نکاح کے بعد حیا کے لیے زندگی کا ایک نیا باب کھل گیا جو بے انتہا اذیتوں اور تکلیفوں سے پر تھا۔ اس کے آس پاس موجود کوئی بھی اس پر ترس کھانے کو تیار نہیں تھا۔ جس شخص کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا اس کے لیے حیا کا وجود کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ اس حویلی کا مالک یعنی پہلے روز والا شخص حیا پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالتا تھا۔ آتے جاتے حیا کو ٹھوکروں پر رکھ لیتا، اتنا مارتا کہ حیا مرنے والی ہو جاتی، اور اس کے بعد اسے گھسیٹ کر کمرے میں پہنچا دیا جاتا جہاں اس کی مرہم پٹی کی جاتی۔ حیا ابھی تک جان نہیں پائی تھی کہ آخر اسے کس جرم میں یہاں لایا گیا، اس کا قصور کیا تھا، اور ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا تھا جس کی وجہ سے اسے اتنی تکلیف دی جا رہی تھی۔ وہ تو ان لوگوں کو جانتی تک نہیں تھی۔ شروع میں مار کھانے پر درد سے حیا خوب چیختی چلاتی تھی، مگر دھیرے دھیرے حیا کو زخموں کی عادت ہونے لگی۔ اس مار سے حیا کا دل تو ضرور دکھتا تھا، مگر اب پہلے کی طرح چیختی چلاتی نہیں تھی۔ اس کا نام نہاد شوہر بھی کئی بار درندگی دکھا چکا تھا، مگر اب جیسے وہ تھک گیا تھا اور حیا سے مکمل طور پر لاتعلق ہو گیا۔ اس کا نام شاذر تھا۔ پہلے شاذر کی آنکھوں میں حیا کو اپنے لیے شدید نفرت محسوس ہوتی، اور اس نفرت کا اظہار شاذر برملا کرتا تھا، مگر حیا کی خاموشی اور صبر نے جیسے شاذر کو شرمندہ کیا۔ اب اس کی آنکھوں میں نفرت نظر نہیں آتی تھی۔ پہلے حیا کو اس بات پر پابند کیا ہوا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے قدموں میں بیٹھ کر اس کا بچا ہوا کھانا کھائے گی۔ اس تذلیل پر حیا کٹ کر رہ جاتی، مگر کچھ نہیں کہہ پاتی تھی۔ یہاں رہتے ہوئے اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ وہ جب بھی اپنے حق میں کچھ کہنا چاہے گی اسے پہلے سے بھی زیادہ ذلیل کیا جائے گا، اس لیے بہتر تھا کہ وہ خاموش رہتے، اور شاید اس کی خاموشی نے شاذر کے دل کو موم کرنا شروع کر دیا۔ وہ نازک سی لڑکی اس جرم کی سزا جھیل رہی تھی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ جب وہ آئی تھی تو
کھلتے گلاب کی مانند تھے اور اب تو سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے بھوکا رکھا جاتا تھا، مگر جتنی ذلت کے ساتھ اسے کھانا دیا جاتا وہ اس کے تن کو نہیں لگتا تھا، اور پھر اس کے وجود پر اتنے زخم ہوتے کہ ان سے اٹھتی ٹیسوں کو سہتے وہ بامشکل چند نوالے کھا سکتی تھی۔ پہلے جب حیا کو بتایا گیا کہ یہ اس کا شوہر ہے اور حیا کو اب اس کے ساتھ رہنا ہے تو حیا نے امید لگا لی۔ اس نے سنا تھا کہ جو معصوم، کم عمر اور حسین لڑکیاں ہوتی ہیں وہ بہت جلدی اپنے شوہر کے دل پر قبضہ کر لیتی ہیں، اور ان کا شوہر چاہے کتنا ہی کھڑوس اور سنگ دل کیوں نہ ہو، بس چند دنوں میں ہی اپنی بیوی کا دیوانہ ہو کر اس کی انگلیوں پر ناچنے لگتا ہے۔ حیا نے بھی شازر سے ایسی ہی امید باندھی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ جب شازر اس کا دیوانہ ہو جائے گا تب وہ شازر سے اس اذیت کا سبب جانے گی اور اسے منت کرے گی کہ وہ اسے اس کی ماں کے پاس چھوڑ آئے۔ مگر 3 مہینے گزر جانے کے بعد اس کے مزاج میں کوئی فرق نہیں آیا تو حیا مایوس ہو گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ ایسا صرف کہانیوں میں ہوتا ہے، حقیقت میں مرد کو جتنی بھی کم عمر اور حسین بیوی مل جائے مرد جانور ہی رہتا ہے۔ مگر حیا کی یہ غلط فہمی جلد دور ہو گئی جب شازر کے رویے میں نرمی آنے لگے۔ اس روز شازر کے چچا چودھری رب نواز نے حیا کو غصے سے پکارا تو خوف سے حیا کے ہاتھوں سے کھانے کی ٹرے چھوٹ کر زمین پر جا گرے۔ گھبراہٹ میں حیا ٹرے اور بکھرا کھانا سمیٹنے کے لیے جھکی تو چودھری رب نواز نے اس کے ہاتھوں پر اپنا جوتا رکھ کر اس کی نازک انگلیوں کو بری طرح مسل ڈالا تھا۔ اذیت سے حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی وقت شازر وہاں آ گیا۔ اس نے بے اختیار اپنے چچا کو پیچھے دھکیلا اور کہا، یہ میری بیوی ہے، اس پہ ظلم کرنا ہوگا تو وہ بھی میں کروں گا۔ آپ یہ زحمت مت کریں، آپ نے اپنا بدلہ چکا لیا ہے، اب حیا سے دور رہا کریں۔ شازر کی بات پر چودھری رب نواز تل ملاتا ہوا چلا گیا۔ شازر نے حیا کو کندھوں سے تھام کر کھڑا کیا، ملازمہ کو آواز دے کر بکھرا ہوا سامان اٹھانے کو کہا اور خود حیا کو لے کر کمرے میں چلا گیا۔ اس نے حیا کے ہاتھوں میں مرہم پٹی کی۔ حیا بہت حیرت سے شازر کو یہ سب کرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو امید ہی چھوڑ دی تھی کہ شازر کبھی اس کا احساس کرے گا، مگر اب حیا کے دن پھرنے لگے۔ شازر نے سب کو سختی سے منع کر دیا کہ کوئی بھی حیا کو مارنے کی کوشش نہ کرے۔ خود بھی وہ اب حیا کا خیال رکھنے لگا تھا۔ جب کھانے کا ٹائم ہوتا تو وہ حیا سے کہتا تھا، اپنا کھانا کھا لو اور کمرے میں چلی جاؤ۔ وہ حیا کو اپنے ہاتھ سے بٹھا کر کھلانے پر آمادہ نہیں تھا، مگر اتنا رحم ضرور آ گیا کہ اپنے پیروں میں بٹھا کر بچا ہوا کھانا نہیں کھانے دیتا تھا۔ حیا کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ سچ کہا ہے، اللہ اپنے بندے کو اس کے صبر سے زیادہ نہیں آزماتا۔ حیا کا بھی صبر اب جواب دینے لگا تو اس کا رب اس پر مہربان ہو گیا اور اس کے لیے مشکل کے دن کٹنے لگے۔ اب شازر کبھی کبھار حیا سے بات کر لیتا تو حیا کی ہمت بندھنے لگے، اور ایک روز ہمت کر کے اس نے شازر سے پوچھ لیا، کیا میں جان سکتی ہوں مجھے کس جرم کی سزا ملی ہے؟ میں تو ابھی تک اس گناہ سے بے خبر ہوں جس کی سزا جھیل رہی ہوں۔ حیا کی بات پر شازر کو جیسے تکلیف ہوئی تھی۔ کچھ لمحے حیا کو دیکھتا رہا، پھر بولا، میرے چچا کے بقول تمہارے بھائی نے ان کی بیٹی اور میری منگیتر امارا کو اغوا کیا ہے، مگر کوئی واضح ثبوت نہیں تھا جس کی بنا پر اس کو جیل کرائے جاتے۔ اس لیے بدلہ لینے کے لیے تمہیں اغوا کیا گیا تاکہ تمہارا بھائی اس تکلیف کو محسوس کرے جو ہم نے جھیلی۔ یہ جان کر حیا کے ہوش اڑے تھے۔ اس کا بھائی ایسی حرکت کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ یہ بات شازر سے نہیں کہہ پائی۔ جانتی تھی اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ پھر ایک روز ایسی انہونی ہوئی کہ ایک دم سے سب کچھ الٹ کر رہ گیا اور حیا کے سامنے ساری حقیقت کھل گئی۔ چودھری رب نواز کا زیادہ تر وقت مردان خانے میں گزرتا تھا۔
ایک روز طبیعت ناساز ہونے پر وہ اچانک گھر چلا آیا اور اپنے کمرے میں جانے لگا تو کمرے سے آتی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ اندر سے نہ جانے ایسا کیا سنا تھا کہ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ فرش پر گر کر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ حیا نے جب یہ منظر دیکھا تو سب ملازمین کو پکار کر متوجہ کیا۔ سب دوڑتے ہوئے چودھری رب نواز کی طرف گئے اور اسے اٹھا کر ہسپتال بھاگے۔ اس بھاگ دوڑ میں چودھری رب نواز کی بیوی بوکھلا کر باہر نکلی تو اپنے شوہر کو اس حالت میں دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ چودھری رب نواز کو فالج کا اٹیک ہوا تھا اور وہ بالکل ہی مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنے جسم کو حرکت نہیں دے سکتا تھا، بس جیسے تیسے لڑکھڑاتی زبان سے بول کر اپنی بات سمجھا لیتا تھا۔ گھر آنے کے بعد انہوں نے شازر اور حیا کو اپنے پاس بلایا، روتے ہوئے معافی مانگنے لگا اور ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بولا، مجھے معاف کر دے، تم دونوں کی برباد زندگی کا ذمہ دار میں ہوں۔ ایک جھوٹی گواہی کی بنیاد پر میں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ میری بیٹی اغوا نہیں ہوئی بلکہ اپنے کزن کے ساتھ بھاگی۔ اسے بھگانے میں اس کی ماں بھی شامل تھی۔ ان کو تو لگا تھا بات دب جائے گی، مگر جب معاملہ پولیس تک پہنچنے لگا تو میری بیوی کے بھانجے نے اپنے چھوٹے بھائی کے راز پر پردہ ڈالنے کے لیے 5 سال پرانی بات میرے کان میں ڈال دی کہ ملک ظہیر کا بیٹا اسد ملک میری بیٹی کے اغوا کی بات کر رہا تھا، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ اس نوجوان نے جذبات سے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اغوا کی بات ضرور کی تھی، مگر ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ ہمارا تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے خیال میں تم کنگلے اور ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والے انسان ہو، اور میں اپنی بیٹی کے ذریعے تمہیں اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتا تھا۔ بات کسی حد تک درست بھی تھی، میں ایسا ہی چاہتا تھا، مگر تم کنگلے ہو یہ بات سچ نہیں تھی۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا کہ تمہارا باپ جوئے میں اپنی ساری جائیداد ہار گیا تھا، تمہارے حصے کی کوئی جائیداد نہیں بنتی۔ حقیقت اس کے برعکس تھی، جوئے میں وہ نہیں، میں سب کچھ ہارا تھا، اور یہ ساری جائیداد اور دولت تمہاری ہے۔ ہو سکے تو تم دونوں مجھے معاف کر دینا۔ چودھری رب نواز کی بات نے شازر کو اذیت پہنچائی۔ ایک عرصہ شازر اپنے چچا کی بدسلوکی کی وجہ سے اذیت میں رہا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے اس نے ان لوگوں کے طعنے سنے تھے، اپنی تذلیل کروائی، مگر خاموش رہا، کیونکہ اس کی ماں چاہتی تھی وہ اس حویلی سے نہ نکالے جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو ان کے پاس جینے کا کوئی بھی جواز نہیں بچے گا۔ وہ اپنے ہی گھر میں غیروں کی طرح رہا تھا، کروڑوں کی جائیداد ہوتے ہوئے بھی ملازموں والی زندگی گزاری۔ حویلی اور جائیداد کا وارث ہوتے ہوئے وہ امارہ سے شادی کر کے اس گھر کا باعزت فرد بننا چاہتا تھا۔ اس کے لیے آسان نہیں تھا کہ وہ سب کچھ بھلا دیتا، مگر چچا اپنے کیے کی سزا بھگت چکے تھے۔ ان کی اکلوتی بیٹی نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے اور کچھ نہیں کیا نہ کہا، بس مہناز بیگم کو بول دیا، شہر میں جو فلیٹ آپ نے اپنی بیٹی کے لیے خریدا تھا اپنے شوہر کے ساتھ وہیں چلی جائے، اور جو فیکٹری آپ نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر چلائی ہوئی وہ بھی اپنے پاس رکھے۔ اتنا کچھ جھیلنے کے بعد میں آپ لوگوں کے لیے بس یہی کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ کی امید مجھ سے مت رکھیے گا۔ شازر کی آنکھوں میں اذیت صاف واضح تھے۔ مہناز بیگم کچھ بولنے کی پوزیشن میں نہیں رہی تو چپ چاپ اپنے مفلوج شوہر کے ساتھ چلی گئی۔ حیا ابھی تک پریشان سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شازر نے اسے کہا، شاید تم ماضی میں ہونے والے دل خراش واقعات سے انجان ہو، تبھی کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی۔ تمہارے باپ ملک ظہیر نے کسی دشمنی کی بنا پر میرے باپ کو قتل کیا،
تو بدلے میں میرے چچا نے تمہارے باپ کا قتل کیا تھا۔ اس وقت میں 7 سال کا تھا اور ملک ظہیر بھی ایک بیٹے کا باپ تھا۔ تم شاید پیدا ہونے والی تھی۔ باپ کی موت نے تمہارے بھائی کو غمگین کیا ہوا تھا۔ 5 سال پہلے اس نے ایک محفل میں کہا تھا کہ وہ چودھری رب نواز سے اس کی بیٹی کے ذریعے بدلہ لے گا۔ وہ تو شاید جذباتی بات کر کے بھول گیا، مگر اس کی بات کا فائدہ اٹھایا گیا۔ امارا اپنے کازن کے ساتھ بھاگ گئی اور اس کے بڑے بھائی نے ملبہ تمہارے بھائی پر ڈال دیا۔ تم نے بھی اسی ناکردہ گناہ کی سزا جھیلی ہے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اب تم آزاد ہو، چاہو تو اپنے گھر چلی جاؤ، ورنہ میں تمہیں اپنی بیوی قبول کر چکا ہوں اور چاہتا ہوں تم مجھے اپنا لو۔ حیا خاموشی سے شازر کو دیکھنے لگے۔ اس کے لیے یہ سب کہنا آسان تھا۔ اذیت تو حیا نے جھیلی تھی اور بے انتہا جھیلی، مگر جب شازر کی باتیں اور اس کی گزری زندگی کا سوچا تو احساس ہوا کہ وہ بھی بے قصور تھا، اور اب تو حیا کا خیال بھی رکھنے لگا تھا۔ ویسے بھی اتنا عرصہ حیا گھر سے غائب رہی، وہ واپس چلی جاتی، اس کے گھر والے اس کا یقین کر کے اس کو اپنا بھی لیتے تو زمانہ حیا کو جینے نہ دیتا، بلکہ ہمدردی کی آڑ میں اس کی زندگی مشکل بنا دیتا۔ لہٰذا بہتر تھا وہ شازر کو قبول کر کے عزت کی زندگی گزارے۔ حیا نے شازر کو اپنا لیا اور اپنی ماں اور بھائی سے صرف ملنے گئی تھی تاکہ ان کی پریشانی اور تکلیف ختم کر سکے۔ دوستو، یہ تھی حیا اور شازر کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ اس کہانی سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آپ میری کہانیاں کہاں کہاں سے سنتے ہیں؟ اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور بتایا کریں۔ آج کا اسپیشل تھینکس مس عیشا کا جو کہ لیا سے بلانگ کرتی ہیں، مس زینب کا جو کہ انڈیا سے بلانگ کرتی ہیں، مسٹر کامران اللہ خٹک کا اور مسٹر ساجد کا جو کہ ڈیرہ غازی خان پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں۔ میری کہانیاں اپنے پیاروں تک لازمی شیئر کیا کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی کہانی سن کر کسی کی زندگی بدل جائے۔ مجھے اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ علیزہ کمل کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔